قولك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات پڑھیں محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے تو میں آپ سب عزیزوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں اور کراچی ڈویژن کو آپ کے سلطان آباد کے ایریے میں دعوت دی، اور ایک تقریباً بڑے عرصے کے بعد 10 سال کے بعد آج میرے خیال سے ہم اس ایریے میں آ رہے ہیں، اور ہمارے عطیہ مولانا اسحاق صاحب جن کی کوششیں کاوشیں جن کے نتیجے میں آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں، پروردگار عالم آپ سب کی اس کوشش و حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. اس حاضری کو انشاءاللہ پروردگار عالم ہماری عبادت کا درجہ قرار فرمائیں، اور اسی حاضری کو پروردگار عالم بروز آخرت ہماری شفاعت کا ذریعہ قرار فرمائیں، اور ہمارے مرحومین کی بخشش کا صلہ قرار فرمائیں. محمد وآل محمد صلوات. ماشاءاللہ ہمارے محمد علی بھائی نبی صدر نے بڑی مفصل انداز میں جامع انداز میں گفتگو کے بعد پھر بات کرنے کی گنجائش تو نہیں رہتی تھی، لیکن اپنا نام بھی ان ذکر کرنے والوں میں، خدا کی طرف دعوت دینے والوں میں شامل کرنے کی غرض سے آپ لوگوں کی عزیزوں کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں. قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے. لیکن پھر آگے بڑھ کر پروردگار عالم خود استثناء کر رہا ہے الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لے کر آیا. ایمان لانے والے گھاٹے میں نہیں ہیں، خسارے میں نہیں ہیں. وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کرنے والے، ایمان لانے والے، اچھے کام کرنے والے گھاٹے میں خسارے میں نہیں ہیں. تو قرآن ہم سے تقاضا یہ کرتا ہے، پروردگار عالم کی ذات ہم سے تقاضا یہ کرتی ہے کہ ہم اچھے اعمال بجا لائیں، اچھے کام کریں، ہم دائرۂ اسلام میں زندگی گزاریں. عزیزو، ہماری زندگی کا دورانیہ بمشکل 50-60 سال کا کوئی عرصہ ہوگا، یا اگر چلے گئے تو 70 سال کی کوئی ہمیں زندگی ملے گی، 80 سال کی کوئی زندگی مل جائے گی. لیکن 60 سال کے بعد کی جو زندگی ہمارے کسی کام کی نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر ہم سامنے پڑا ہوا گلاس اٹھانا چاہیں تو وہ اٹھانا بھی ہمارے لیے شاید مشکل ہو جائے. تو یہ آپ کے جب ہاتھ پیر آپ کے ساتھ دے رہے ہوں، آپ کا ذہن جب کام کر رہا ہو، جب آپ کا جسم آپ کے ساتھ دے رہا ہو، تو کوشش کیجیے گا اپنے آپ کو مجبور کریں، اپنے آپ کو زبردستی خدا کی راہ کی جانب رکھنے کی کوشش کریں. اپنے آپ کو زبردستی کریں، اپنے آپ کو مجبور کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے آپ کو ٹائم ٹیبل کے اندر مقید کرنا ہوگا کہ صبح 5 بجے اٹھ کر مجھے فجر کی نماز پڑھنی ہے. خدا توفیق دے کہ میں نماز شب ادا کر سکوں. اگر نماز شب کی عظمت و سعادت سے میں اور آپ مشرف نہیں ہو رہے ہیں، یہ سعادت میں اور آپ کے حصے میں نہیں آ رہی ہے، تو ائمہ اطہار علیہ السلام کا فرمان ہے کہ شاید دن ہمارا اچھا نہیں گزرا ہے. ہم سے کوئی نہ کوئی ایسی کوئی کوتاہی، ایسی کوئی خرابی، ایسی کوئی برائی سرزد ہوئی ہے، وہ برائی رکاوٹ بن گئی میں اور آپ کو خدا سے ملاقات کرنے میں اور آپ کے خدا سے ملاقات کرنے میں رکاوٹ بن گئی. کوشش ہمیں یہ کرنا ہے اللہ سے ہمیں کس طرح آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح مثلا اگر ہم دیکھیں پوری رات ہم جا کر زندگی گزاریں گے، پوری رات جا کر گزاریں گے، فجر کے قریب میں جا کر شاید سو جائیں. فجر بھی ہمیں پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے یا نہیں یہ نہیں معلوم. تو لہٰذا اللہ کی عبادت کے بہت سارے طریقے ہیں، صرف اور صرف نماز ہی نہیں ہے بلکہ بہت سارے طریقے ہیں. آپ راستے سے پتھر ہٹا دیتے تاکہ کوئی گر نہ جائے، کسی کے پیر میں ٹھوکر نہ لگ جائے، کوئی نقصان میں نہ ہو. یہ بھی آپ کی عبادت کے زمرے میں آتا ہے. یہاں تک کہ آپ کا ہر عمل جو خالص خدا کی رضا و خوشنودی کے لیے ہو. خدا ہم سب کو توفیق دے
کہ ہم اپنے ہر عمل کو خدا کی ذات کے ساتھ جوڑیں، خدا کی رضا کے ساتھ جوڑیں، تو یقیناً وہ میں اور آپ کی شفاعت کا، میں اور آپ کی نجات کا، میں اور آپ کی دنیا میں عزت کا، آخرت میں شفاعت کا سبب قرار پائے گا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک شخص تھا جس نے اپنی پوری زندگی، علماء کی موجودگی میں جسارت ہو رہی ہے، قبلہ ہمارے صدر صاحب بھی موجود ہیں، پوری زندگی نیکی ہی نیکی کرتا رہا، پوری زندگی، غرض جہاں کوئی پریشانی، جہاں کوئی مشکل نظر آتی وہاں پہنچ جاتا اور خدمت میں اپنے آپ کو پیش کر دیتا۔ اس کا انتقال ہوا اور بہت ماشاءاللہ سرمایہ دار دولت مند شخص تھا۔ اس کی اس دولت کو، اس کی بیوی بھی مومنہ تھی، بیوی نے بھی اس دولت کو اپنے شوہر کی تقلید کرتے ہوئے ابتداء میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ جب اس کا بیٹا تھوڑا سا بڑا ہو گیا اور باہر گلی کوچے میں محلے میں چلا جاتا تو ہر کوئی اس کو پیار کرتا، ہر کوئی اسے اپنے قریب کر دیتا، ہر کوئی اس کے سر پر دست شفقت پھیرتا۔ وہ اپنی ماں کے پاس آ کر ایک دن کہنے لگا، ماں کیا بات ہے، ہر کوئی مجھے عزت دیتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھے بہت پسند کرتے ہیں، مجھے چاہتے ہیں۔ تو کہنے لگی، ہاں تیرا باپ ایسا آدمی تھا جس کی وجہ سے، جس کی خدمات کی وجہ سے آج ہر کوئی تمہیں پسند کرتے ہیں، اور تیرے باپ کے پاس اچھی خاصی دولت تھی، اس دولت کو اس نے صرف اور صرف خدا کے لیے وقف کرتا گیا، اور اس کے بعد اس کی پیروی کرتے ہوئے میں نے بھی جو دولت اس نے چھوڑ کر گیا تھا اللہ کے راہ میں خرچ کر دی ہے۔ آج ہم اس جگہ پر پہنچے ہیں کہ اب سوائے چند درہم و دینار کے، چند پیسوں کے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کا بیٹا کہنے لگا، ماں آپ نے اچھا نہیں کیا۔ ہاں باپ نے جو خدمت انجام دی، جو اچھا کام کیا، اس کا تو یقیناً اس کے لیے ثواب ہے، اس نے اچھا کام کیا، لیکن آپ نے چونکہ میں یتیم ہوں، میری دولت کو آپ نے اللہ کے راہ میں خرچ کر لی میری اجازت کے بغیر، یہ آپ نے اچھا کام نہیں کیا۔ لیکن خیر جو ہوا سو ہوا، لیکن اب یہ بتائیں آپ کے پاس کتنی رقم ہے، کتنا سرمایہ، کتنی چیزیں آپ کے پاس ہیں؟ تو ماں کہنے لگی، میرے پاس تقریباً 80 دینار ہیں، 80 دینار ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اس کے بیٹے نے کہا، آپ کی 80 دینار مجھے دیں، میں اس 80 دینار سے کاروبار کرنے چلے جاتا ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں اللہ کے راہ میں، اب اپنے ہاتھ کی محنت اور کمائی کی چیزوں کو اللہ کے راہ میں قربان کروں، اللہ کے راہ میں خرچ کروں۔ وہ یہ 80 دینار لے کر نکل پڑتا ہے۔ راستے میں دیکھا کاروبار کرنے کے لیے ایک لاش پڑی ہوئی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو دفن کرنے والا، غسل کرنے والا نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچتا ہے، سوچنے کے بعد اس نے اپنے آپ کہنے لگا کہ اس سے اچھا کاروبار کیا ہو سکتا ہے، اس سے اچھا معاملہ کیا ہو سکتا ہے کہ میں اسے غسل دوں، کفن پہناؤں اور اسے دفن کر دوں۔ غرض اس نے اس میت کے لیے سارا اہتمام کیا، اس اہتمام کے نتیجے میں اس کے 60 دینار اس میت پر خرچ ہو گئے، 20 دینار لے گئے۔ میت کو دفن کر دیا، غسل کفن یہ سارا کرنے کے بعد آگے بڑھنے لگا کاروبار کرنے کے لیے۔ آگے ایک بزرگ شخص اس سے ملتا ہے، وہ شخص کہنے لگا، یہ سارا کہنے کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو خدا سے وقف کریں تو پروردگار عالم ہمارے راہ کی رکاوٹوں کو کس طرح دور کر دیتا ہے، ہمارے مسائل و پریشانی کو کس طرح ختم کر دیتا ہے، میں اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ وہ بزرگ کہنے لگا، جوان کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس اتنے تھے، اب اتنے رہ گئے، 20 دینار۔ کہا تم پریشان مت ہو جاؤ، میں تمہیں ایک فارمولہ دیتا ہوں، کچھ ہدایات دیتا ہوں، ان ہدایات پر عمل کرو، تمہیں بہت بڑا فائدہ ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ جتنا تمہیں میری اس ہدایت کے بعد جتنا تمہیں فائدہ ملے گا اس فائدے کو برابر تقسیم کریں گے۔ اس نے کہا مجھے آپ کی یہ شرط منظور ہے، آپ مجھے صرف ہدایت دیں، آپ مجھے فارمولہ بتائیں مجھے کرنا کیا ہے۔ کہا کہ اسی راستے سے چلتے جاؤ، ایک گھر آئے گا، اس گھر میں مہمان بن جانا، وہاں ایک بلی آئے گی، اس بلی کو تم خرید لینا، وہ گھر والے اس بلی کو بیچنا نہیں چاہیں گے کیونکہ ان کی پالتو بلی ہے، وہ بیچنا نہیں چاہیں گے، لیکن تم
اصرار کرو، زبردستی کرو، تو وہ تم سے 20 دینار مانگیں گے، اس 20 دینار میں بیچ دینا۔ اس بلی کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد اس کا جو پتا ہے اس کو نکال کے اسے خشک کر کے اس کو پیس کر سرما بناؤ۔ سرما بنانے کے بعد اسی راستے سے آگے چلتے جاؤ، آگے ایک بادشاہ ہے جس کی اکلوتی بیٹی آنکھوں سے نابینا ہے، اس کی آنکھوں کی بصارت چلی گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، اور وہ ہر طبیب، ہر معالج کے پاس جا کر علاج کر چکا مگر کہیں سے کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ لیکن یہ سرما اس کی آنکھوں میں لگائیں گے تو اس کی آنکھوں کی بصارت پلٹ کر آئے گی، اندازہ کیجیے۔ وہ آگے چلتا گیا، بادشاہ کے محل کے پاس پہنچا، دربان سے کہا مجھے بادشاہ سے ملنا ہے۔ خیر بہت ساری گفتگو کے بعد، بہت ساری باتوں کے بعد وہ بادشاہ تک پہنچا۔ بادشاہ تک پہنچنے کے بعد بادشاہ سے کہا میں تمہاری بیٹی کا علاج کرا سکتا ہوں، علاج کر سکتا ہوں، میرے پاس ایسی دوا ہے جس سے تمہاری بیٹی کی آنکھوں کی بصارت پلٹ کر آ سکتی ہے۔ تو اس ہدایت کرنے والے نے کہا تھا اس سرمے کو پہلے دن تھوڑا سا لگانا، پھر دوسرے دن تھوڑا سا اور زیادہ اس کی آنکھوں میں لگانا، تیسرے دن تھوڑا سا اور زیادہ۔ لیکن جیسے جیسے اس کی آنکھوں کی بصارت بڑھنے لگے گی وہ لڑکی خواہش کرے گی زیادہ میری آنکھوں میں سرما لگائیں تاکہ فوری طور پر میری آنکھوں کی بصارت پلٹ کر آ جائیں۔ غرض اس نے جو ہدایت کی تھی اس ہدایت کے اوپر اس جوان نے عمل کیا۔ 3 دن کا عمل تھا، 3 دنوں کے بعد اس کی آنکھوں کی بصارت واپس آ گئی اور وہ پہلے کی طرح آرام سے دیکھنے لگی۔ بادشاہ خوش ہوا، اچھا خاصا مال و دولت پیسہ خرچ کرنے کے باوجود کوئی نتیجہ نہ ملا تھا، لیکن اس جوان کی چھوٹی سے ایک عمل کی وجہ سے اس کے بیٹی کی زندگی میں خوشیاں دوبارہ آ گئی ہیں۔ تو وہ بادشاہ کہنے لگا ایسا کرو میری بیٹی سے تم شادی کرو اور میرے گھر میں رہنے لگو اور میری آدھی دولت تیرے نام کر دیتا ہوں۔ بس کچھ ٹائم وہاں رہا، اس کی بیٹی سے اس کی شادی بھی ہو جاتی ہے۔ کچھ ٹائم کے بعد وہ کہنے لگا میں اپنی ماں کے پاس چلے جاؤں گا، میں اپنی ماں کو چھوڑ کر آیا ہوں، مجھے ماں سے ملنے جانا ہے۔ تو بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بھیجا، بیوی کو بھی ساتھ لے جاتا ہے، یہاں تک کہ بہت سارے نوکر چاکر اونٹوں پہ اچھی خاصی دولت لاد کر لے کے جا رہا ہوتا ہے، بہت بڑے ایک لشکر کی صورت میں لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ اس مقام پر پہنچا جہاں سے ایک بزرگ نے اسے ہدایت کی تھی۔ وہ بزرگ کہنے لگا جوان واپس آ گیا، انہیں بہت وقت لگا دیا، بہت دیر کر دی، جب سے تو چلا گیا میں اسی مقام پر تیرا انتظار کر رہا ہوں، تو کب واپس آئے گا اور اس دولت کو تو کب برابر تقسیم کرے گا، تمہیں وہ وعدہ یاد ہے؟ تو جوان نے کہا جی بالکل مجھے وہ وعدہ یاد ہے اور میں اس وعدے کو پورا کروں گا۔ نوکروں کو حکم دیا، دولت تقسیم ہو گئی، آدھی دولت اس بزرگ کو دیا، آدھی دولت اپنے لیے رکھا۔ جوان کہنے لگا اب آپ خوش ہیں؟ تو بزرگ کہنے لگا جوان تم انصاف نہیں۔ جوان ایک مرتبہ حیران ہوتا ہے، کہنے لگا آخر بات کیا ہے، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ جتنی بھی دولت میرے پاس تھی میں نے اسے برابر تقسیم کر دی ہے۔ تو کہا یہ بیوی بھی میری اس ہدایت کے نتیجے میں آنے والی دولت کا ایک حصہ ہے، یہ جو تجھے بیوی ملی ہے میرے اس فارمولے پر عمل کرنے کے بعد تمہیں ملی ہے، لہٰذا حق یہ بنتا ہے اس بیوی کو بھی ادا کر دیا جائے۔ لہٰذا ایک مرتبہ جوان سوچنے لگا، نوکر کو اپنے ملازم کو حکم دیا، تلوار مانگا اور تلوار اس بیوی کے سر کی طرف آگے بڑھایا ایک مرتبہ کہ اس کے 2 برابر حصے کر کے جو ہے ایک حصہ تجھے دے دوں۔ تو جیسے ہی تلوار اس نے اٹھایا، بزرگ نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، کہا میں صرف یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ تو کتنے اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے، تو اپنے وعدے پر کتنا قائم رہنے والا ہے، لہذا مجھے تمہارا کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے خداوند متعال نے بھیجا تھا تمہاری مدد کی۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد۔ خدا نے بھیجا تھا تمہاری مدد کے لیے، تم نے راستے میں مرے ہوئے کے ساتھ جو معاملہ کیا، جسے غسل دیا، کفن دیا اور دفن کر دیا، یہ تمہارا عمل پروردگار عالم کو بہت پسند آیا۔
تو میں کوئی انسان نہیں ہوں، انسان کے روپ میں ایک ملک ہوں، میں ملک ہوں، انسان کے روپ میں آیا ہوں۔ تو اندازہ کیجئے آپ خدا کے ساتھ معاملہ کریں، پروردگار عالم آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کس طرح سے مدد کرتا ہے۔ تو یہ آج اس تنظیم کا جو سلسلہ ہے، حصہ ہے، وہ بھی ہمیں اپنے آپ کو پہلے، اس کے بعد اپنے ساتھ جڑے ہوئے افراد کو اپنے مالک اور اپنے رب کی طرف کرنا اور اپنے رب سے قریب کرنا، دیندار بنانے کا ایک سلسلہ ہے۔ پروردگار